ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کل بھی میں نے ذکر کیا کہ کوئلہ جو ہے یہ بہت مہنگا ہو گیا تھا، اور یہ ہمارے دور میں نہیں، پچھلے دور سے مہنگا ہو چکا تھا. دنیا بھر میں آگ لگ گئی تھی تیل کو، گیس کو، کوئلے کو. یہ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹیم کی تعریف کی، جو سامنے بیٹھے ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. 3 ہفتے دن رات ہم نے سر جوڑا کہ کس طرح، کیونکہ کوئلے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہم ایل سی کھولیں گے تو ہمارا فورن چینج سب ختم ہو جائے گا. آج تو اللہ تعالیٰ نے مانگے تانگے سے دوبارہ اس کو ریکوپ کر دیا ہے. اور مگر وہ کہتے تھے کہ اگر ہم منگوائیں گے تو ہمارا اتنے $1 ملین منتھلی خرچ ہوگا. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ لوڈ شیڈنگ اپنا منظور ہے یا فورن چینج ریزرو جو ہیں اس کو خرچ کرنا. میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں آپ سے. تو اس کا بیلنس ہمیں نکالنا تھا. پھر ہم نے کہا اچھا پھر تیل سے ہم چلاتے ہیں اور گیس سے چلاتے ہیں. گیس تھی نہیں. حویلی بہادر شاہ کا وہ 1200 میگا واٹ کا، ویسے نہیں. جو گیس گزلر جو ہیں جن کو جینکوز کہتے ہیں، جینکو یعنی بالکل کھٹارا، کہ جی اب ان کو چلاتے ہیں کہ وہ چلائے جائیں. اگر وہ 1250 میگا واٹ کا وہ چل گیا ہوتا تو یہ جینکوز جو 60 روپے فی یونٹ بجلی بناتا ہے، جینکوز، یہ تو جنک ہے، جنک. ان کو چلانا پڑا کہ جی چلائیں تاکہ لوڈ شیڈنگ میں اس میں کمی لے کے آئیں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اوپر بھی اور نیچے بھی جو آپ بیٹھے ہیں، پاکستان کے عظیم معمار ہیں اور باہر سے بھی پاکستانی آئے ہیں، میری آپ کی خدمت بھی یہ سوال ہے کہ یہ ہیں وہ ایشوز، اور ہم پچھلی حکومت پر بڑی آسانی سے ڈال دیتے ہیں ملبہ اور آگے کام کرتے نہیں. اور جب اگلی حکومت جاتی ہے تو وہ پچھلی حکومت ملبہ ڈالتی ہے. مل کر اگر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے اور اپنے اختلافات اس کام کے لیے کہ اپنی نسلوں کی قسمت ہم بدل دیں، اس ملک کی قسمت بدل دیں جس کے لیے قائد نے پاکستان بنایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری مسافت جو ہے بہت کم رہ جائے گی. دن رات مل کر کام کریں گے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ایکسپرٹس ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں. جو بھی زندگی کا ہر شعبہ وہ جب اس میں جت جائے گا تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی. کیونکہ بنگلہ دیش نے $6 بلین کے ساتھ جو بنایا منصوبہ، کوئی وہ چھوب منتر سے نہیں آیا. انہوں نے محنت کی، کمایا اور انہوں نے بنایا اس کو. اسی طریقے سے آپ دوسری اقوام کو دیکھ لیں جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں. سو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس، the theme of this conference must mean that we have to turn around ourselves. Without that, I think it will be a meaningless discussion. اس کے لیے میری آپ سب سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اپنی کابینہ کی میٹنگ جا کے اٹینڈ کرنی ہے. میں نے وہ آدھا گھنٹہ میں نے مؤخر کروایا تھا کیونکہ یہ میرے لیے یہ کانفرنس انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے آپ نے آج تجاویز دینی ہے اپنی ایکسپرٹ گروپس میں بیٹھ کے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ چاہے یہاں پر یا تھرو ورچوئل آپ سے ڈسکشن کر کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو شاندار تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. لیکن ہمارا جو ان 14 مہینوں میں وہ گول کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زراعت وہ شعبہ ہے جس کو آپ چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ایگریکلچر. اور اس کے ساتھ زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ. دوسرا، ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو پش کرنا. تیسرا، امپورٹ سبسٹیوشن. جس طرح ہم نے اب کوئلہ افغانستان سے الحمدللہ، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد کل ہم نے فیصلہ کیا، جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا. تو 1 سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور یہ روپی میں، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی جو سامنے بیٹھی ہے، یہاں بیٹھی ہے، آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس سے بڑی ان کی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے. مل کے ہم نے کل فیصلہ کیا اور $2 ارب سیو ہوں گے. روپیہ اپنا ہم دیں گے، وہاں سے کوئلہ آئے گا، اور وہ کوئلہ جو جدید یہ جو سی پیک کے پلانٹ لگے ان کے لیے بالکل موزوں ہے. یہی کام ہمارے پچھلے کر سکتے تھے، لیکن کیوں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. اگلی بات جو میں کر رہا ہوں
کہ فائنلی دس مسٹ آل لیڈ ٹو سیلف ریلائنس، کیونکہ آج $2 ارب جو ملنے جا رہے ہیں یا ابھی چین نے ہمیں دیے ہیں، وہ تو ان کی مہربانی ہے، اور ویسے تو وہ تو چین کا تو انکنڈیشنل، یہاں پر تو کنڈیشنلٹی سے IMF کی، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی اٹھانا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دہائیوں بعد ہماری جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، انہوں نے سپر ٹیکس کو بڑے صبر سے اور شکر سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ بعض نے شاید نہیں کیا ہوگا، لیکن اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے شکر اور صبر سے۔ 230 ارب روپے اس سے آئیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر نہیں جائے گا، یہ اپنا دفتری اخراجات یا سرکاری اخراجات کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر صرف ہوگا۔ اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو منصوبے ہیں ہم سوچ کر انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا، اور یقیناً ان ون وے اور دی ادر یہ پیسہ واپس جائے گا سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے۔ اللہ یہ 230 ارب روپیہ جو آئے گا، اس سے وہ یعنی جو پیسہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بعض پڑھا ہے اخباروں کے تجزیوں کو، ایکسپرٹس کو، کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آئی گارنٹی یو کہ انشاءاللہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، اور یہ ضرور انشاءاللہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا۔